بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم گزشتہ مجلس کی بحث کا تتمہ پیش کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پیش کی گئی تھی جس میں فصاعدن کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید کچھ پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو آئیے آج ہم لفظ فصاعدن کی تحقیق کرتے ہیں کہ فصاعدن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیجئے لگے ہاتھوں مسلم شریف کی حدیث حضرت عبادہ میں لفظ فصاعدن کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ فصاعدن اسم ہے جو زمان پر دلالت کرتا ہے، اس کا عامل محذوف ہوتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: افعل ذالک من الآن فصاعدن فصاعدن، افعل من ذالک الآن فصاعدن فصاعدن، یعنی وہ کام جو تم کر رہے تھے اسے مزید جاری رکھو۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مدرب سنابل الاجیال للتعلیم والتدریب۔ جو اہل علم ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب فصاعدن کا کیا ترجمہ ہوگا۔ اب تقدیر عبارت خود نکال لیجئے کہ ایھا المصلی اقرأ الآن فصاعدن فصاعدن، اے نماز پڑھنے والے سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہو، اب مزید اور پڑھو، یعنی فاتحۃ الکتاب کے بعد بھی قرأت کو جاری رکھو۔ اب حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ جس روایت پر غیر مقلدین کو ناز تھا اور اس کے ذریعے سے ڈینگیں مار رہے تھے، اب وہی لا یہاں بھی ہے جس کے ذریعے سے وہ فاتحہ کو واجب فرض کر رہے تھے، وہی لا یہاں بھی ہے، سند وہی ہے اور حکم وہی ہے۔ صحیح حدیث وہ بھی تھی، صحیح حدیث یہ بھی ہے۔ اب جس طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ضم سورہ کا ملانا بھی فرض ہے۔ اب اگر اس حدیث کو مقتدی کے لیے مانا جائے تو کیا مقتدی حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کو بھی کریں گے؟ ظاہر سی بات نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ راوی حدیث نے جب کہہ دیا کہ حدیث مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، منفرد کے لیے ہے، امام کے لیے ہے، تو اس کو ماننے سے کیا تعمل ہے۔ یاد دہانی: ابو حسن صاحب کے دعویٰ کی پوری عبارت بھی مسروقہ ہے۔ موصوف نے لکھا کہ مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ کے حوالہ سے حضرت عبادہ کی حدیث صحیح اور قوی السند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ثابت ہو چکا بلفظ ہی۔ جواب: محترم، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کس پائے کی ہے۔ خود آپ کے محقق شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور آپ خود تحقیق کر لیں کہ محمد ابن اسحاق اگرچہ مغازی میں امام ہے، یہ اس حدیث کا تذکرہ ہے جو گزشتہ کل کی مجلس میں بیان کی گئی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت، لیکن احکام و سنن میں روایت میں اگر وہ منفرد ہو جائے تو منکر الحدیث ہے۔ یہاں وہ منفرد ہیں، اور دوسرا عیب اس حدیث میں ہے کہ مکحول اس کے راوی ہیں جو حقیقت میں ثقہ ہیں، لیکن ان کی سماع صحابی رسول حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں۔ اب اس حدیث کو کیسے صحیح کہیں گے؟ غیر مقلد لوگ تو منقطع حدیث کو فی الفور ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ احناف کے علماء کی تشریحات اس لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ابو رشید جیسے دفاعی ملا مزید تعویل کر کے نصوص کو جھٹلانے سے گریز کرے۔ جواب:
شاید ابو حسن صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ ابو رشید حاتب اللیل نہیں، تحقیق کر کے لکھتا ہے یا کم از کم ماخذ کا حوالہ تو دیتا ہے۔ اگر آپ کا محقق چور خائن ثابت اگرچہ آپ کا محقق چور اور خائن ثابت ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تقلید میں آپ اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کا محقق جب چور اور خائن ثابت ہو چکا ہے تو کیا معلوم اس نے احناف کی کتابوں کا غلط حوالہ دیا ہو۔ غیر مقلدین کی چوتھی دلیل جو انہوں نے وجوب فاتحہ کے تعلق سے ان امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی وجوب کے تعلق سے دی ہے، اس کا جواب ہم اسی مجلس میں دیتے ہیں۔ ابو حسن صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ میرا یہ مباحثہ ایک غیر مقلد مولوی یوسف کوئلی سے ہوا تھا۔ انہوں نے نماز میں قرأت فاتحہ کی فرضیت کی دلیل میں جو کچھ لکھا اسے میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن خزیمہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فصلی رکعتین لم یقرأ فیہا الا بفاتحۃ الکتاب، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبادہ کی روایت عام ہے، امام و مقتدی سب کو شامل ہے۔ یہ بعین ہی میں نے یوسف کوئلی کی عبارت نقل کی ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیے، لفظ بسا اوقات بھی کہہ رہے ہیں اور فرضیت بھی ثابت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ دلیل کب سے آپ نے قبول کر لی ہے؟ یہ تو مطلق قرأت کو فرض قرار دے رہی ہے۔ آخر سورہ فاتحۃ الکتاب قرآن کا جز ہے نا، لیکن آپ تو سورہ فاتحہ کو قرآن سے الگ مانتے ہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے جو سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا ایک اہم ترین سورہ مانتے ہیں۔ اس لیے اس جب آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ اس ضمن میں شامل ہو گئی، یعنی قرآن کے حکم کے دائرے میں آ گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ سورہ فاتحہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لہذا اس آیت کے دائرے حکم میں آ گئی، جس کی وجہ سے اب مقتدی کے لیے پڑھنا جائز نہیں رہا۔ حدیث شریف دیکھیے، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فصلی رکعتین لم یقرأ فیہما الا بأم الکتاب، رواہ احمد و ابو یعلا والطبرانی فی الکبیر والبزار وفیہ حنظلۃ السدوسی، ضعفہ ابن معین وغیرہ، وثقہ ابن حبان مجمع الزوائد۔ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کی ہم نے تخریج یہاں کر دی ہے۔ اس میں ایک راوی حنظلہ السدوسی ہے جس کو ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا یہ دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاتحۃ الکتاب پر بیان جواز کے لیے اکتفا کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا جز ہے، قرآن سے علیحدہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ غیر مقلدین خبیثوں کا خیال ہے۔ خبیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کی آیت کا انکار کرے، قرآن کی سورہ کا انکار کرے کہ یہ قرآن کا جز نہیں ہے، اس کو خبیث ہی کہا جائے گا، منکر قرآن کہا جائے گا، منکر حدیث کہا جائے گا۔ جہاں سے آپ نے ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے، وہیں بخاری کی یہ روایت بھی موجود تھی،
اس پر نظر کیوں نہیں گئی؟ کیا اندھے تھے، نظر نہیں آیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره وعلمني، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها، متفق علیہ۔ اس جملہ فقرأ ما تیسر معک من القرآن پر غور کر لیجئے۔ اس سے مطلقاً قرآن میں سے کچھ پڑھنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو قرآنی حکم فقرأ ما تیسر من القرآن کے عین مطابق ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کو چھوڑ کر کہ ابن خزیمہ کی روایت قبول کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ آج کے لیے بس انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قارئین اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اپنے دوستوں کو بالخصوص جو غیر مقلدیت کے زہر سے جو ہے ستائے ہوئے ہیں یا اس کے نشے میں ہیں، ان تک اسے پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ مفید سلسلہ ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔